بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 9 ہوگا، پاکستان نیوکلرائزیشن پروگرام اور اس کا ریلیشن شپ ہوگا امریکہ کے ساتھ، کس طرح سے ایوالو ہوا تھا۔ تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے کافی ڈیولپمنٹس ڈسکس کر لی تھیں، وہ اب رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ لیکچر سن لیجیے گا پورا کا پورا۔ یہاں پر کچھ چند واقعات ہوتے ہیں اسی عرصے میں 1979 میں، پھر اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ پہلا واقعہ ہوتا ہے 21 نومبر 1979 کو کہ یو ایس کی جو ایمبیسی ہے وہ جلا دی جاتی ہے۔ A mob of students from Qaid-e-Azam University, infuriated by the false report broadcast by an unidentified radio station alleging US occupation of a holy Kaaba, attacked the American embassy in Islamabad. تو کسی ریڈیو اسٹیشن سے، نامعلوم ریڈیو اسٹیشن سے یہ اعلان ہوا کہ یو ایس نے حملہ کیا ہے کعبہ پہ، اور اس کے نتیجے میں یو ایس ایمبیسی پاکستان میں جو ہوتی ہے وہ قائد اعظم کے اسٹوڈنٹس جو تھے انہوں نے جلا دی۔ Local police and security contingent took 4 hours to come to the rescue. By then the premises were burned and Americans and the 2 Pakistani staff members had perished in the fire. تو 4 گھنٹے لگے پولیس کو پہنچنے میں، اور جب تک پولیس پہنچتی، ریسکیو کی کوششیں ہوتی، تب تک 1 امریکن اور 2 پاکستانی جو لوگ تھے وہ جل کر راکھ ہو گئے تھے اس حادثے میں۔ Pakistan accepted responsibility of a failure to fulfill obligation under international law to protect diplomatic mission and immediately agreed to pay compensation. The student protest cost the country $23 million. تو پاکستان نے ذمہ داری اٹھائی کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں کہ ڈپلومیٹک کسی بھی جگہ کو پروٹیکٹ کرنے میں۔ یہ جو ہوتا ہے سفارتی کوئی بھی آپ کا سینٹر ہوتا ہے یا سفارتی کوئی بھی آپ کی جگہ ہوتی ہے، اس کو پروٹیکشن دینی پڑتی ہے انٹرنیشنل لاء کے مطابق۔ تو پاکستان نے یہ ذمہ داری اٹھائی کہ ہم ناکام ہو گئے، اور پاکستان کو $23 ملین جرمانے میں کمپنسیشن میں دینے پڑے امریکہ کو۔ اس کے بعد پھر یہ بتا رہے ہیں کہ نیوکلیر پروگرام آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دی ہے اسٹیٹ فاسٹ pursuit of a nuclear program. Meanwhile, Pakistan continued to make technological progress towards acquisition of the nuclear option. Overwhelming obstacle and resistance discriminatory pressures. It succeeded not only in completing the Kahuta plant, but also achieving explosion technology. Scientists at the Pakistan Atomic Energy were able to master the design of the nuclear device. By the mid-1980s, Pakistan publicly acknowledged the possession of the capability, although it disclaimed having produced nuclear weapons. 1980 کے بیچ میں، 1980 کی دہائی میں کا جو پاکستان نے سینٹر بنایا تھا کہوٹا میں، وہاں پر سائنسدانوں نے، پاکستان کے سائنٹسٹ نے ایکسپلوژن ٹیکنالوجی بنانے کی جو کلیم ہے، وہ جو دعویٰ کر دیا تھا کہ ہم ایکسپلوژن ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، باقی نیوکلیر ویپنز پروڈیوس کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ ابھی نہیں تھی، اور یہ پاکستان کا بہت بڑا فتح تھا اور پاکستان کی بہت بڑی جیت اور کامیابی تھی۔ Soon after, other strategic imperatives dictated different priority to the United States. As a result of a Soviet military intervention in Afghanistan in December 1979, the Reagan administration, which came to office on January 1981, decided to join Pakistan in supporting and assisting Afghanistan resistance against Soviet occupation. The nuclear sanctions were relegated, though only for the time being. تو 1979 دسمبر میں افغانستان میں سوویت یونین نے انٹرفیئرنس کی، جس کے نتیجے میں 1981 جنوری میں جو پریزیڈنٹ ریگن آئے حکومت میں، امریکہ میں پریزیڈنٹ آئے، تو انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کی کہ آپ سوویت آکوپیشن کے خلاف پاکستان ایک اپنا کردار ادا کرے افغانستان میں، اور اس تھوڑے سے ٹائم کے لیے جو نیوکلیر سینکشنز جو تھی، پابندیاں جو تھیں وہ نرم کی گئی تھیں، لیکن بہت کم ٹائم کے لیے پاکستان کے اوپر یہ پابندیاں جو تھیں نرم کی گئی تھیں۔ اس کے بعد انڈین پلان اٹیک آن کہوٹا، انڈیا نے پلان کیا کہ ہم کہوٹا کے اوپر ایک حملہ کرتے ہیں تاکہ پاکستان کے اس نیوکلیر
پروگرام کو ہم بکھیر سکیں، اس کو ہم شٹر کر سکیں یا کسی طریقے سے پاکستان آگے نہ بڑھے. After Indira Gandhi returned to power in January 1980, she manifested grave concerns about the progress Pakistan had reportedly towards made acquiring nuclear explosion capability. 1980 میں جنوری میں یہاں پر اندرا گاندھی آتی ہیں اور امریکہ میں پریزیڈنٹ ریگن آتے ہیں، اور اندرا گاندھی کو یہ بڑی پریشانی تھی کہ پاکستان نے اپنی ٹیکنالوجی جو ہے اپنے پاکستان نے آپ کی نیوکلر ایکسپلوژن کیپیبلٹی، دھماکے کرنے کی صلاحیت جو ہے پاکستان نے حاصل کر لی ہے، تو ان کو بڑی پریشانی تھی ہندوستان کو اس کام سے. Whether under her direction or on its own, the Indian Air Force conducted a study in 1981 conducting that an attack on the Kahuta enriched plant was feasible. ان کی سفارش پر، ان کے کہنے پر یا ان کے کہنے کے بغیر انڈین ایئر فورس نے ایک اسٹڈی کی 1981 میں، جس پر کہا گیا تھا کہ کہوٹا کے اوپر ایک اٹیک ہو انریچمنٹ پلانٹ پاکستان کا جو ہے کہوٹا میں، وہاں پر ایک اٹیک جو ہے وہ مناسب ہوگا، فیزیبل ہوگا، مطلب مناسب ہوگا، اس کا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا اور پاکستان کے اوپر یہ حملہ کیا جا سکتا ہے ہندوستان کی طرف سے. یہ انڈین ایئر فورس نے یہ اسٹڈی کی تھی 1981 میں. On December 1982, the Washington Post reported that Indian military advisors had 9 months earlier prepared a planned strike for the Kahuta and Penstack. واشنگٹن پوسٹ نے یہ خبر جاری کر دی تھی کہ 1920 دسمبر 1982 کو رپورٹ یہ جاری کر دی کہ 9 مہینے پہلے کہوٹا کے اوپر اور پینسٹیک کے اوپر، یہ جو دو ادارے ہیں، انڈیا نے اٹیک کرنے کی ایک کوشش کی تھی، اور ملٹری ایڈوائزرز نے 9 مہینے پہلے یہ کوشش کی تھی کہ اٹیک کیا جائے. نیو دہلی realized that attack would result in Pakistan retaliation against nuclear power states in Rajasthan and Trombay, casting a disaster as Munir Ahmad, chairman of PSC, mentioned in conversation with an Indian counterpart Homi Sitna in 1983. تو نیو دہلی کو یہ ریلائز ہوا کہ پاکستان ریٹیلیشن میں آ کر حملہ کرے گا. راجستھان میں جو انڈیا کے نیوکلیر سینٹرز ہیں، جہاں پر ٹرامبے اور راجستھان میں، جو کہ منیر احمد خان جو تھے چیئرمین پاکستان اٹامک انرجی کے، انہوں نے انٹرویو میں ایک بار کہا تھا 1983 میں کہ اگر پاکستان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان بھی انڈیا کے نیوکلیر پلانٹس پر حملہ کر دے گا. But India did not abandon the idea and considering collaboration with Israel to bomb the plant on Kahuta. انڈیا نے اس آئیڈیا سے مطلب آگے نہیں بڑھا، انہوں نے نظر انداز نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک بم بنائیں گے جو کہ اسرائیل کی مدد سے بنایا گیا. اسرائیل اپنا کردار ادا کر رہا ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں. یہ آپ سوچنے کی بات ہے کہ اسرائیل کو نتیجے میں کیا مل رہا تھا، اسرائیل کے کیا آبجیکٹیوز تھے، پاکستان کے ایٹمک بم بننے سے اسرائیل کو کیا تحفظات تھے. یہ کسی اور نشست میں ہم یہ ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اور اسرائیل کے نظریاتی ڈفرینسز کیا ہیں، کس بنیاد پر اتنا غم ہے، اتنا غصہ ہے پاکستان کی ریاست کے خلاف، اور اتنی آسانی سے کیوں USSR، اسرائیل، انڈیا یہ ایک ہو جاتے ہیں، بہت آسانی سے ان کی ایک پلاننگ ہوتی ہے اور یونائٹڈ رہ کر پاکستان کے خلاف جو ہے سازشیں کرتے ہیں. But India did not abandon the idea and considered collaboration with Israel to bomb Kahuta plant. Learning of it, Pakistan warned it would presume Indian complicity. At the time, USA was allied with Pakistan as a frontline state in assisting the Afghan Mujahideen against Soviet occupation. At Islamabad's request, US assured Israel that it had no intention of joining any such attack. تو جیسے ہی امریکہ پاکستان کے ساتھ دے رہا تھا سوویت آکوپیشن کے خلاف، تو اب امریکہ نے یہ یقین دہانی کرائی پاکستان کو کہ اسرائیل کا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے کہ اس قسم کا اٹیک پاکستان کے اوپر ہندوستان سے مل کر پاکستان کے اوپر کیا جائے. In September 1984, reports appeared that in the US press of Indian military planning for an attack on Pakistan nuclear facilities. ایک بار پھر دوسری رپورٹ آئی سپٹمبر 1984 میں کہ امریکہ کی پریس میں کہ انڈین ملٹری جو ہے ایک اور حملہ کر رہی ہے پاکستان کے نیوکلیر فیسلٹیز پہ. Again, the brass tacks exercise in early 87, Rajiv Gandhi considered a preemptive strike on the Pakistani nuclear facilities, but he was dissuaded by the defense analysts.
1987 میں پھر راجیو گاندھی نے یہ کوشش کی تھی کہ ایک اٹیک کیا جائے پاکستان کا نیوکلیر فیسلٹیز پہ، لیکن اس کے ڈیفنس انالسٹ نے، جو اس کے دفاعی تجزیہ نگار ہیں ہندوستان کے، انہوں نے ان کو کہا کہ یہ مناسب نہیں ہوگا۔ By 1990, Pakistan was estimated to have accumulated enough enrichment uranium for 10 or more explosive devices. 1990 تک پاکستان کے پاس 10 یا 10 سے زیادہ دھماکے کرنے کے لیے یورینیم جو انریچمنٹ پلانٹ تھا وہ پاکستان نے حاصل کر لیا تھا۔ By then, India had built up a stockpile of weapon grade plutonium for an estimated of 100 plus Hiroshima size bombs. اور ہندوستان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں پلوٹونیم ویپن گریڈ پلوٹونیم جو تھا وہ حاصل کر لیا تھا، اور وہ اتنا تھا کہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے جو دھماکے تھے ان سے 100 گنا زیادہ ایسے دھماکے کیے جا سکتے تھے۔ انڈینز ڈیول پرپز پروگرام، اب انڈیا کے اسٹریٹجی بتائیں گے عبدالستار کہ انڈیا کس طریقے سے آگے بڑھ رہا تھا اپنے نیوکلرائزیشن پروگرام کے بارے میں۔ In 1946, Homi Bhabha, an ambitious and a brilliant Cambridge-educated physicist professor at Bangalore, obtained approval of establishment of Atomic Energy Committee in Mumbai. Jawaharlal Nehru, Prime Minister of interim government, said, "I hope India will use the atomic bomb for the constructive purposes, but if India is threatened, she will inevitably try to defend herself by all means at her disposal." جواہر نہرو جو تھے وہ پرائم منسٹر تھے، اور 1946 میں ہومی بابا جو تھے بہت زیادہ اچھے سائنٹسٹ تھے، ایمبیشس تھے، ایجوکیٹڈ تھے بنگلور میں، انہوں نے اپروول لیا کہ ہم جو ہے ایک ریسرچ اٹامک انرجی کمیٹی بنائیں گے ممبئی میں، جس کا اپروول پرائم منسٹر نہرو نے دیا۔ اور اس نے کہا، نہرو نے کیا کہا کہ ہم ایٹمک بم کو اپنے کنسٹرکٹیو پرپزز کے لیے استعمال کریں گے۔ اگر انڈیا کو حملہ ہوا، کہیں سے نقصان ہوا یا کہیں سے دھمکی دی گئی، تو ہم انڈیا کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جتنے بھی ہمارے پاس آپشنس ہوں گے سارے ڈسپوزیبل پہ وہ سارے کے سارے استعمال کی جائیں گے۔ 2 years later، 2 سال کے بعد، speaking at the Indian Parliament, Nehru said, "I think we must develop atomic energy for the peaceful purposes. Of course, if we are compelled as a nation to use for other purposes, possibly no pious sentiment or any will stop a nation from using it that way." Emphasis added. تو انہوں نے کہا کہ ہم پیسفل پرپزز کے لیے بنانا چاہتے ہیں ایٹم بم، لیکن اگر ہمیں کسی ملک نے مجبور کیا، کوئی پریشر ڈالا، تو ہم ظاہر سی بات ہے اس کو دوسرے پرپزز کے لیے، مطلب نیوکلر پرپزز کے لیے بھی ایٹم بم کو استعمال کریں گے۔ ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دا پرمیسو انوائرمنٹ فار انٹرنیشنل کوآپریشن، انڈیا embarked on a program for acquisition of the entire range of fuel cycles plants. جو انٹرنیشنل کوآپریشن کی مدد سے ان کو ایک مطلب ایسا انوائرمنٹ مل گیا تھا کہ کوآپریشن مل رہی تھی، اور بہت زیادہ سہولت کار انڈیا کے موجود تھے، جس میں جو سینکشنز تھے، جو پابندیاں تھیں انٹرنیشنل، وہ ختم ہو گئی تھیں۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈیا نے پوری کی پوری رینج آف فیول سائیکل پلانس جو تھی وہ حاصل کر لی پورا کا پورا۔ Under the Atoms for Peace plan, under the Atoms for the Peace plan, US provided training facilities for foreign scientists and engineers. Between 1955 to 1974, 1,104 Indians trained at the Argonne Laboratory School of Nuclear Science and Engineering admined and declassified literature of the design and operation for nuclear facilities. India built the first research reactor, Aspara, in 1955 with the assistance of the UK, which provided the heavy water. Cyrus, a 40 megawatt research reactor suitable for the generation bomb grade and plutonium, was built with the assistance of Canada. کینیڈا نے انڈیا کو بھی سپورٹ کیا تھا، یو کے نے بھی سپورٹ کیا تھا، اور 1000 سے زیادہ انجینئرز کو انڈیا نے ٹرین کیا تھا، اور یہ سارا انڈیا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انڈیا کس طریقے سے یہاں پر انہوں نے پورا کا پورا بنایا تھا۔ تو کوڈ نیم ان کا تھا بدھا سمائلز، اور ایکسپلوژنس took place on 18th May 1974 was termed as a peaceful explosion. Years later, Indian scientists who played a leadership role acknowledged that it was actually a bomb test. Indian politicians and the media considered it a bomb test. Monopoly of Big Five broken, and thundered the Sunday Standard. India goes to nuclear at last. Crowded motherland. Most parties were ecstatic. Jana Sangh called it a red letter day in the Indian history. تو 1974 18 مئی کو انڈیا نے دھماکہ کیا تھا، اور اس کو کہا گیا تھا بدھا سمائلز۔ اس طریقے سے
انڈیا کے اوپر بھی انہوں نے تجزیہ کیا ہے کہ کس طریقے سے انڈیا نے پورا کا پورا ایک ایٹم بم حاصل کیا تھا اپنی اسٹرگل جو انڈیا نے کی، پاکستان نے کی، جس میں اس پورے چیپٹر میں ہم نے پڑھا کہ امریکہ کا کیا رول تھا، انٹرنیشنل ایجنسیز کا کیا رول ہوتا ہے، اور ایکسٹرنل کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، افغانستان کی انٹرونشن ہوئی، سوویت یونین کی آکوپیشن ہوئی افغانستان کی، تو پاکستان کس طریقے سے ایک ڈیسائسو رول پاکستان کو مل گیا، اور کس طریقے سے پاکستان دنیا کا ایپی سینٹر پہ ایک بہت بڑا کردار ادا کیا پاکستان نے۔ اب ہم اگلا جو چیپٹر کریں گے 1979 کا افغان وار کا، اس میں ہم ڈائنامکس ڈسکس کریں گے افغانستان کے پورے۔ یہ جو آپ کا چیپٹر تھا یہ تھا پاکستان نیوکلرائزیشن پروگرام اینڈ اٹس ریلیشنز ود انڈیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ انڈیا نے تھوڑا سا سراسری طور پر ڈسکس کیا کہ انڈیا نے اپنا نیوکلیر پروگرام کس طرح سے بنایا۔